بات ہے پچھلے زمانے کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین پر انسانوں کا قبضہ ہے اور ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کا چپا چپا دریافت کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی زمین کے خفیہ گوشے میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی مخلوق قید ہے جس کی تعداد ہم سے 1 یا 2 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ اگر انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے یہ قیدی ہیں اور صرف 1 حصہ باقی پوری انسانیت۔ یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں، مگر ان کی بھوک اور وحشی پن کا عالم یہ ہے کہ یہ سانپ، بچھو، ہاتھی اور یہاں تک کہ اپنی ہی نسل کے مردوں کو بھی کچا چبا جاتے ہیں۔ سوال یہ کہ وہ کون سی آہنی رکاوٹ ہے جس نے صدیوں سے اس طوفان کو روکا ہوا ہے، اور وہ کون سا ایک لفظ ہے جس کے ادا ہوتے ہی گویا یہ پوری دنیا کو نگل لیں گے۔ اس راز کو جاننے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا زمین کے شمالی کنارے پر۔ یہ سفر ہے تاریخ کے عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم اور اسباب کے ساتھ زمین کے مشرقی اور مغربی کناروں کا سفر کیا، وہاں اسلام کے اور دین کے پیغام کو پہنچایا۔ لیکن جب وہ اپنے تیسرے سفر پر شمال کی جانب ترکستان کے مشرقی کنارے پر پہنچے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہاں 2 دیو ہیکل پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم آباد تھی جن کی زبان اور حلیہ اتنا عجیب تھا کہ وہ بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ حضرت ذوالقرنین سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام سمجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لینا بھی اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ جملہ اسباب میں سے ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسان ہیں مگر کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے، اور موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج بالاتفاق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن نسب میں اختلاف ہے۔ یاجوج اور ماجوج 2 مرد ہیں جو سیدنا یافس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مروی ہے کہ اگر تمام انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہوں گے اور 1 حصہ بقیہ لوگ۔ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد بن ابو لبابہ رحمۃ اللہ تعالی سے یاجوج ماجوج کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، ہمارے ایک شخص کے مقابلے میں ان کی تعداد 1000 ہوگی، کیونکہ وہ کنٹینیو بڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 400 گروہ ہیں۔ ہر گروہ میں 4 لاکھ افراد ہیں، ان میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک اپنی پشت سے 1000 مرد نہ دیکھ لے اور وہ ہتھیار نہ اٹھا لے۔ ایک قول کے مطابق یاجوج ماجوج 20 قومیں ہیں، یاجیج، اجیج، غیلانین، کرانین، قوتیبین۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو اپنے کانوں کو لحاف بنا کر اوڑھتا ہے۔ کریتین، کنعانین، دفرانین، جاجونین، انتارنین، یعاسین وغیرہ، یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جن کی سال میں بہت تیزی سے نشو و نما ہوتی ہے۔ اتنی تیزی سے کسی اور مخلوق کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ یاجوج ماجوج جو موسم بہار میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے، خشک چیزیں لاد کر لے جاتے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھا لیتے تھے۔ درندوں اور وحشی جانوروں، سانپ اور بچھو تک کھا جاتے۔ یہ تمام حشرات الارض وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام جاندار پرندوں کو کھا جاتے ہیں۔ مروی ہے کہ جب کوئی اژدہا اہل زمین کو اذیت پہنچاتا تو اللہ عز و جل اس اژدہے کو یاجوج ماجوج کی طرف منتقل فرماتا ہے اور ان کی خوراک بناتا ہے، تو وہ اسے اونٹ اور گائے کی طرح ذبح کر دیتے ہیں۔ ان کی غذا اکثر شکار ہیں، یہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ایک دوسرے کو بھی کھا لیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتے اور کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ ان کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت ایک دوسرے سے نہیں ملتی
اور ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان الگ الگ ہے۔ یاجوج ماجوج کی مزید اقسام، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاجوج ماجوج 3 اقسام پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک وہ جو بطخ کی مانند گھٹے ہوئے جسم والے ہیں، یعنی ان کا سائز چھوٹا ہے۔ دوسرے وہ جن کی لمبائی اور چوڑائی 4 ہاتھ ہے، اور تیسرے وہ جو اپنے کان کو بستر بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو لحاف کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 4، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے سر کتوں کے سروں کی طرح ہے، ان میں بعض کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہیں۔ منقول ہے کہ ان کی ایک قسم کا قد صرف 1 بالشت ہے، ان کے چرندوں جیسے پنجے اور درندوں جیسے دانت ہیں، اور ان کے لمبے لمبے بال ہیں جو انہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں۔ ان کے کان لمبے لمبے ہیں، سوتے وقت ایک کان بچھا لیتے ہیں، دوسرا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور جو کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے جس کی قد بہت لمبے ہیں، اور ایک قسم ایسی ہے جو 4 گز لمبے اور 4 گز چوڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات اللہ عز و جل نے مجھے یاجوج ماجوج کی طرف بھیجا، میں نے انہیں اللہ عز و جل کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ جہنم میں حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد اور ابلیس کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یاجوج ماجوج کا یوں ذکر کیا گیا ہے، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس عظیم دیوار کی تعمیر کی۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہ کی، بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی، پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے اور انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں، اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ عز و جل اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ عز و جل انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ عز و جل باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ ناظرین، اب ایک نیا دور شروع ہوگا۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے، یہ سب قرب قیامت میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ عز و جل ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے، پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ اللہ عز و جل ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے، اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت ہی عبرت انگیز اور دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، مگر قید کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کا نام نہیں لے رہے۔ انشاءاللہ کہیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر ہم اپنے کسی کام کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھے انداز سے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے نیک اور جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ کہیں اور ساتھ انشاءاللہ ورڈ کو بھی یوز کریں۔ اللہ ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور داستان لے کر، ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔